بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ ناظرین، سر درد کا بہترین علاج، ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں۔ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ ناظرین، لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیمو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں کو ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر آپ 35 سال سے اوپر کے ہو چلے ہیں تو یہ چند باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، حد المقدور کوشش کرنا کہ آپ کی یہ دو چیزیں آپ کے قابو میں رہیں۔ پہلی، فشار خون، اور دوسری، آپ کے خون میں شکر کا تناسب۔ دوسری بات، ان 7 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا۔ پہلی نمک، دوسری چینی، اور تیسرا گوشت یا دیگر محفوظ کردہ غذائیں۔ چوتھی سرخ گوشت، پانچویں دودھ اور اس سے بنی پروڈکٹس، چھٹی نشاستہ دار غذائیں، ساتویں کاربونیٹڈ گیسوں والے مشروبات۔ بڑی بات، اپنے کھانوں میں ان 3 اشیاء کی کثرت کرنا۔ پہلی سبزیاں، دوسرا پھل، تیسری خشک میوہ جات۔ چوتھی بات، ان 3 چیزوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ پہلی، تیری عمر، دوسری، تیرا ماضی، تیسری، اگر تیرے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو۔ پانچویں بات، 4 ان چیزوں کو بھلے تیرا جتنا زور لگے اپنے پاس رکھنا۔ پہلے، اپنی محبتیں اور دوستوں سے تعلق، دوسری، اپنے خاندان کا خیال، تیسری، مثبت سوچ، چوتھی، مشاغل کو اپنے گھر سے دور رکھنا۔ چھٹی بات، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ان 5 کا اہتمام رکھنا۔ پہلے، روزے اور نماز، دوسرا، ہنسی مذاق اور مسکراہٹیں، تیسرا، مسلسل سفر، چوتھا، جسمانی ورزش، پانچواں، اپنا وزن کم کرنے کے لیے محنت کرنا۔ ساتویں بات، ان باتوں کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ پہلی، پانی پینے کے لیے پیاس کا انتظار نہ کرنا۔ دوسری، نیند کے لیے جمائیوں کا انتظار نہ کرنا۔ تیسری، آرام کے لیے تھکاوٹ ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ چوتھی، اپنی ریگولر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بیمار ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ نویں اور سب سے ضروری بات، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط بنا کر رکھنا۔ تلاوت کا اہتمام، تہجد کی کوشش اور دعا و مناجات کی کثرت، ذات باری سے استغفار اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت۔ اس سے صحت اور فقر و فاقے اور مال میں خیر ہوگی اور دارین کی خوشیاں ملیں گی۔
انشاءاللہ۔ موٹی عورت کو دبلا کرنے والی 7 چیزیں۔ نمبر 1، صبح کے ناشتے میں نمک کا استعمال کرنا۔ نمبر 2، 3 عدد کھجوروں کے ساتھ دودھ پئیں۔ نمبر 3، سبز چائے کا استعمال دن میں 3 مرتبہ ضرور کریں۔ نمبر 4، پانی میں لیمو نچوڑ کر روزانہ 2 گلاس ضرور پئیں۔ نمبر 5، رات کو صرف آدھا گلاس دودھ پئیں۔ نمبر 6، کسی بھی جگہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں بلکہ ٹہلتے رہیں۔ نمبر 7، روزانہ اٹھنے کے بعد ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔ ناظرین، روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بکرے کا دودھ استعمال کریں۔ لسی کا استعمال زیادہ کریں۔ ساگو دانے کی کھیر پکا کر کھائیں۔ بنے ہوئے چنے روز کھائیں۔ ستو کا شربت استعمال کریں۔ ناظرین، 1 چمچ زیتون میں 1/4 چمچ ہلدی مکس کر کے سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ آنتوں کے زخم کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو، گرم پانی میں 2 دانے کلونجی اور تھوڑا سا ہاضمے والا چورن ڈال کر پی لو۔ درد ختم ہو جائے گا اور معدہ بھی ٹھیک ہونے لگے گا۔ جو عورتیں کھانے میں نمک زیادہ ڈالتی ہیں، ان گھروں میں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ ناظرین، بدن میں پانی کی کمی کی بڑی وجہ چائے ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنے کنگھوں کی صفائی کر لینے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ پاؤں یا ہاتھوں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیمو کا رس یا سرکہ شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی استعمال کرو۔ دودھ میں سونف ڈال کر روزانہ پی لینے سے پٹھوں کی کمزوری، بدن کی کمزوری، اعصابی کمزوری اور جلد کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ روزانہ استعمال کرنے سے بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 باؤ انگور روزانہ کھائیں۔ ناظرین، پیاز جلا کر سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ چاولوں سے زیادہ گندم استعمال کیا کریں کیونکہ چاول وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ادرک شوگر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بدن میں خارش ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس سے نہائیں۔ تھوڑی سی اجوائن منہ میں لے لینے سے گیس اور بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم اور نیند سکون کی آتی ہے۔ ایک دم زیادہ کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے میں دشواری پیش آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، جامن کے پتے صبح اور شام کھا لیں، شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ رات کو جلدی نیند کا آنا دماغ کے اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب تنگ کرنے لگے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی لو۔ پیشاب آپ کو بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔